ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی سیکھا ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا نیا سکھائے گا؟ محمد پھر کہتا ہے کہ آسمان سے باتیں آتی ہی، اگر یہ نبی ہے تو آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ بات پھیل گئی تو لوگ کہیں گے جن نے بھی ہمارے معبود چھوڑے مکہ کی رات ہوا گرم ہے، ریت میں دن کی تپش ابھی باقی ہے، اور خانہ کعبہ کے سائے میں قریش کے سردار بیٹھے ہیں۔ آگ کے گرد چند چہرے روشن ہیں، آنکھوں میں غرور، دلوں میں ضد۔ ایک کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے باتیں آتی ہیں۔ تیسرا غصے سے مٹھی بھرتا ہے، اگر یہ نبی ہے تو آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا؟ اگر یہ بات پھیل گئی تو لوگ کہیں گے جن نے بھی ہمارے معبود چھوڑے ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی سیکھا ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا نیا سکھائے گا؟ مگر رات خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی باتیں صرف مکہ میں نہیں گونج رہی، ان کے انکار کی بات گشت زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، اور وہ بھی نہیں جانتے کہ اسی رات ایک اور مخلوق جاگ رہی ہے، مکہ سے بہت دور، جہاں انسان کے قدم نہیں پڑتے، جہاں آگ اور ہوا کا ملاب ہے، وہاں جنات کا ایک گروہ جمع ہے، ان میں نوجوان جن، بوڑھے جن، نافرمان اور سوچنے والے بھی ہیں۔ ہم آسمان کی خبریں کیوں نہیں سن پا رہے؟ پہلے تو راستے کھلے ہوتے تھے۔ دوسرا ڈرا ہوا ہے، ہر طرف شعلے ہیں، جو قریب جائے جل جاتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے ضرور زمین پر کچھ بڑا ہوا ہے، کوئی فیصلہ، کوئی پیغام، دو دنیاؤں کا ٹکراؤ قریب ہے۔ سنا ہے جنات بھی محمد اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے؟ ہاں سچ میں یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ایک ایسی جگہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں قرآن سنا جائے گا، دل ٹوٹیں گے اور تاریخ کا رخ بدلے گا۔ رات گہری ہو چکی ہے، آسمان پر ستارے ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی خاموش گواہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، نہ کوئی ہجوم، نہ کوئی تالی، نہ کوئی واہ واہ، بس ایک نبی اور اس کا رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر رکتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی آواز فضا میں پھیلتی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ نہ زور سے آواز، نہ دکھاوے کے لیے، مگر دل چیر دینے والی۔ اسی لمحے ہوا میں حرکت رک جاتی ہے، جنات کا وہی گروہ جو آسمان کی خبریں ڈھونڈ رہا تھا اچانک ٹھہر جاتا ہے۔ ایک نوجوان جن چیخ کر کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، سب رک جاتے ہیں۔ ان کے دلوں پر قرآن کی آیت کی تلاوت ایسی ہوتی ہے جیسے اندھیرے میں بجلی، مردہ دل میں سانس۔ ایک جن کانپتے ہوئے کہتا ہے یہ شاعری نہیں، یہ جادو بھی نہیں۔ دوسرا آہستہ بولتا ہے یہ تو حکم ہے۔ جیسے جیسے تلاوت آگے بڑھتی ہے، کسی کو اپنا غرور یاد آتا ہے، کسی کو اپنے گناہ، کسی کو شیطان کی پیروی۔ ایک بوڑھا جن زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ہم کتنا جھوٹ بولتے رہے ہم اللہ کے بارے میں۔ وہ آپس میں کہتے ہیں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ شاعری نہیں، یہ جادو بھی نہیں، یہ تو حکم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ ایک جن روتے ہوئے کہتا ہے ہم سمجھتے تھے اللہ کسی انسان کو رسول نہیں بنائے گا، ہم غلط تھے۔ ایک جن بولتا ہے ہم آسمان کی خبریں کیوں نہیں سن پا رہے؟ پہلے تو راستے کھلے ہوتے تھے۔ جو قریب جاتا ہے شعلہ اسے جلا دیتا ہے۔ تیسرا سر جھکا کر کہتا ہے یہ سب اسی قرآن کی وجہ سے ہے۔ جنات فیصلہ کرتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اور اپنی قوم کو واپس ایمان کی طرف بلائیں گے۔ جو نہ مانے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔
اور جنات وہ بدلے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے ہیں قرآن کے سننے کے بعد۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچتے ہیں جہاں آگ کے بنے گھر ہیں، دھواں چھتوں سے اٹھتا ہے، شور غرور طاقت کا نشہ ہے۔ یہاں جنوں کی قوم رہتی ہے، وہ جن جو ایمان لا چکے تھے اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا، جو سچ کی تصدیق کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ بستی میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک طاقتور جن غصے سے کہتا ہے، کیا اب انسان ہم پر بھی حاکم ہوں گے؟ کیا ہم ان کے نبی کو مان لیں؟ یہ تم پر قرآن کا جادو چل گیا۔ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایمان والا جن آہستہ بولتا ہے، ہم نے بھی یہی کہا تھا مگر قرآن نے ہمیں توڑ دیا۔ ایک اور کہتا ہے، یہ جادو نہیں، یہ حق ہے جو دل کو پہچان لیتا ہے۔ دو گروہ بن گئے۔ اسی رات کچھ جن سجدے میں گر گئے، کچھ نے پیٹھ پھیر لی۔ قرآن نے خود یہ حقیقت بیان کی، ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ۔ رزق، بارش سب اطاعت سے جڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو سوائے اس کے جو رسول کا نام لے۔ کفار کے غرور پر تلوار بن کر یہ الفاظ گرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا، میں مہلت دیتا ہوں مگر چھوڑتا ہوں۔ مکہ کی گلیاں وہی پتھر وہی ریت، مگر فضا بدلی ہوئی۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، سنا ہے جن بھی محمد کی بات مان گئے ہیں۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو لوگ کہیں گے جن نے بھی ہمارے معبود چھوڑے ہیں ہم اس کی ہمارے۔ محمد پھر کہتا ہے کہ آسمان سے باتیں آتی ہی، اگر یہ نبی ہے تو آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ دوسرا چیختا ہے، یہ محمد کا نیا ہتھ کنڈا ہے۔ تیسرا کہتا ہے، ہم اس کی آواز دبائیں گے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں سجدے میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اے میرے رب، میں تجھی کو پکارتا ہوں اور کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا۔ یہی الفاظ بعد میں قرآن بن گئی، ولا اشرک بہ احدا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ لوگ طنز کرتے ہیں، کہاں ہیں تمہارے ماننے والے؟ اللہ جواب دیتا ہے، میں ہی کافی ہوں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اگر یہ نبی ہے تو ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کہتا ہے، میں غیب نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرا رب بتائے۔ یہ اعلان غرور توڑ دیتا ہے، عذاب کی مہلت۔ اور یہ اگر لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے۔ یہ صرف بارش کی بات نہیں، یہ رزق، سکون، عزت اور امن کا وعدہ ہے۔ جنوں کو بھی لرزا دینے والی چیز یہ ہے، ایک کافر جن چیختا ہے، ہم نے طاقت پر بھروسہ کیا، ہم جل گئے۔ ایک انسان سر جھکا لیتا ہے، ہم نے غرور کیا۔ کفار پوچھتے ہیں، وہ دن کب آئے گا؟ جواب آتا ہے، قریب ہے یا دور؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی سوال آج بھی زندہ ہے۔ سوچو وہ دن جب جن بھی کھڑے ہوں گے، انسان بھی، نہ قبیلہ، نہ طاقت، نہ سفارش، صرف اعمال۔ قرآن خاموشی سے دروازے کھولتا ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، اطاعت ہے، جنت ہے، امن ہے۔ دوسری طرف انکار، سرکشی، جہنم، حسرت۔ جو قرآن کو سن کر بدل گیا وہ کامیاب، اور جو سن کر بھی نہ بدلا وہ خسارے میں ہے، چاہے انسان ہو یا جن۔ اور بس اتنا کہوں گا، قرآن آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ اترا تھا یا نہیں، سوال یہ ہے ہم نے سنا یا نہیں۔
اگر آپ کو آج کی ہماری یہ گفتگو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔